اس خبیث شخص کی خباثت کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. یہ ناقابل برداشت ہے. آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے. آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. خبیث کو یہ اجازت سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایوان اس حرکت کی بھرپور مذمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. تو آج اگر یہاں پر احتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا قطعاً مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ احتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں، جس کے لیے میں آج آپ کی توسط سے میں پورے پاکستان کے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا. اس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت، یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراک دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان میں میرے تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کرنا ہے. ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خباثت کو، اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم تمام سیاسی اور قانونی جو چارہ جوئی ہم کریں، اس کے اوپر بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہمیں بلند آواز کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ ہمیں نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کرنی ہے بلکہ بتانا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی نے کبھی حرکت کی تو پھر وہ ہم سے کوئی گلہ نہ کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے
کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں۔ میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا، the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کی عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے تقریر سنی شہباز شریف کی اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف آمنے سامنے تھے۔ بلاول بھٹو نے کھل کر تنقید کی حکومت پر اور کھل کر کہا وزیراعظم کو، اور بالکل سامنے بیٹھے تھے اور کہا کہ جناب وزیراعظم، ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ گالیاں دیں یا کچھ اور کریں، بلکہ ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کچھ کام کر سکیں، تاکہ آپ عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں۔ عوام اس وقت غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ جب تک عوام کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، کیونکہ عوام یہی ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ یہ اگر حکومت میں آئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بہتر لے کے آئیں گے، ہمیں کچھ ریلیف ملے گا، وہ ہمیں جو ہے مہنگائی کا جو جندر ہے اس سے نکالیں گے، اس میں ہم بہت پس چکے ہیں، ہمیں اور مزید نہیں پسوایا جائے گا۔ تو اس کے لیے کچھ اقدامات کریں، نہ کہ آپ تنقید پہ تنقید کریں، بلکہ آپ ملک اور قوم کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ شہباز شریف نے بھی گفتگو کی، ان کی سپیچ بھی آپ نے سنی۔ اس وقت پاکستان کے اندر چونکہ آج پنجاب میں خاص طور پر 21 صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے حلقوں میں انتخابات تھے، اور ان انتخابات میں تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے سے ہمیں ہروایا گیا، اور دھاندلی کر کے وہی 8 فروری والا ریپیٹ سین دوبارہ ہوا اور ہمیں اس ذریعے سے ہروایا گیا۔ بہرحال ابھی اس کے رزلٹ آ رہے ہیں، ابھی تک مکمل اور حتمی رزلٹ نہیں آ سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔